5 حق قرآن کے ہیں. اگر ہم خلاصہ کریں قرآن اور حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حقوق بیان فرمائے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 حق. پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے. جو ایمان نہیں رکھتا وہ ظالم ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے قرآن. کیا ایمان؟ اس بات پر ایمان رکھنا کہ قرآن میرے سارے مسائل کا حل ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے رستے پر لے جاتا ہے. یہ ایمان رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ قرآن کی ایک ایک بات سچی ہے. یہ ایمان رکھنا کہ میں جب قرآن کو اگر پڑھوں گا تو قرآن میرے اوپر وہ سارے راز آشکار کر دے گا جو ارد گرد کی کائنات، پھیلی ہوئی کائنات پر تحقیقات کرنے سے بھی وہ راز آشکار نہیں ہوتے جو قرآن پڑھنے سے راز آشکار ہوتے. ایمان رکھنا، ایمان رکھنا پہلا حق. دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا. لیکن جو اس کو تلاوت کرتا ہے اس کے معنی نہیں سمجھتا. آج کل دیکھ لیں، اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو بس ایک تلاوت ہے ناظرہ، اور دوسرا پھر بہت شوق کسی کو چڑھتا ہے وہ حفظ کر لیتا، اپنے بچوں کو حفظ کرا لے. اور یہ بھی ایک رواج کے طور پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جس نے قرآن کو سمجھا نہیں اور ساری زندگی طوطے کی طرح پڑھتا رہا، اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کا حق نہیں دیا. یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تھا ان کے پاس قرآن. یہ وہ استغاثہ ہے جو قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے پیش کر دینا. میری قوم، اور میری قوم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی قومی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. کیونکہ امت 2 قسم کی ہے، قوم 2 قسم کی ہے. ایک وہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ ہے امت اجابت. اور ایک قوم وہ ہے، اور ایک وہ امت ہے جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی، یا ان کو دعوت نہیں پہنچی، یا ان کو پہنچا دینی چاہیے. وہ ہے امت دعوت. لہذا آپ اس کو زمانی اعتبار سے دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے. اور ان قومی کا مصداق ہے، چاہے یہودیوں میں سے ہو، چاہے نصارہ میں سے ہو، چاہے ماننے والوں میں سے، چاہے نہ ماننے والوں میں سے. وہ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے تو ان تک دعوت وہ خود پہنچاتے. اب یہ امتیوں کا کام ہے، ہماری ڈیوٹی لگا گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرما دیا تھا کہ جو موجود ہیں یہ ان تک میرا دین پہنچا دیں جو موجود نہیں. اگر ہم نے نہیں پہنچایا امت دعوت تک تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. اور جس کو قرآن پہنچ گیا، ذکر اذا جاءنی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے ذکر آ جانے کے بعد بھی اس سے مجھے گمراہ کر دیا تھا. اگر کسی کے پاس پہنچ گیا ہے تو اس نے نہیں مانا تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اور اگر کسی نے پہنچایا نہیں، پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق پڑھنا، تلاوت کرنا، تیسرا حق سمجھنا، چوتھا حق عمل کرنا، اور 5واں حق آگے پہنچانا. یہ 5 حق قرآن کے ہم سب کے اوپر ہیں. اگر ہم حق دے رہے ہیں قرآن کا تو انشاءاللہ ہم ظالم نہیں ہیں، اور اگر ظالم نہیں ہیں تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل. اگر یہ ہم حق دے رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ظالم نہیں ہیں. پھر قرآن ہمارے حق میں دلیل دے گا، ہمارے حق میں دلیل ہوگا، ہمارے حق میں سفارش کرے گا.